السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال في موضع آخر: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حاضرین مجلس، بین المللی ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، 5 جنوری 2020 آپ کی اسی علاقے کی ایک مسجد میں حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی تھی. وہاں پر اس مسجد کے ذمہ دار جناب توصیف صاحب، تصدیق صاحب موجود تھے. بات آئی کہ بروقت ہندوستان میں اندلس کی تاریخ دہرائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے ذکر کیا کہ مولانا اندلس کی تاریخ کیا ہے، ہم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہو جائے تو بڑی اچھی بات. ان کے کہنے پر میں آج یہاں پر حاضر ہوں، اور آج کے اس درس کا موضوع ہے تاریخ مسلمانان اندلس، عبرت و موعظت. دوستو، تاریخ مسلمانان اندلس یہ 800 سال پر مشتمل. 800 سال کی تاریخ تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا اور ذکر کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے سالوں سال چاہیے، تب جا کر کے 800 سال کی تاریخ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، وہ بھی جستا جستا. پھر بھی تصدیق بھائی کے کہنے کے اعتبار سے میں نے اس موضوع کو ملخص کرنے کی کوشش کی.
اور میں نے اس عنوان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ ہر ایک پوائنٹ اور ہر ایک نقطے کے اوپر اشارتاً اور کنایتاً آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. پہلا نقطہ ہے تاریخ کا معنی و مفہوم. نمبر 2 اندلس کا جغرافیائی پس منظر. نمبر 3 مسلمانوں کی آمد سے پہلے اندلس کی حالت. نمبر 4 اندلس کی اسلامی تاریخ پر ایک نظر. نمبر 5 مسلم حکمرانوں کے کارنامے. نمبر 6 سقوط غرناطہ. نمبر 7 عیسائیوں کی بدعہدی اور مظالم کی داستان. نمبر 8 مسلمانان اندلس کے زوال کے اسباب. یہ 8 پوائنٹ ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ ہے تاریخ کا معنی و مفہوم. دراصل یہ لفظ عربی لفظ ہے جو وقت کی تعین کے معنی میں مستعمل ہے، اور اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے احوال و ظروف، ان کے جغرافیائی پس منظر، ان کے رسوم و عادات اور شخصیات کے کارہائے نمایاں اور ان کے انساب و وفیات وغیرہ سے آگاہی حاصل کرنے کا نام تاریخ ہے. مثال کے طور پر یہ وکرولی کا علاقہ ہے. یہاں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، یہاں کی آبادی کیسی ہے، یہاں کا لوگوں کا کلچر، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت کیا ہے، یہاں جو رہنے والے ہیں ان لوگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، اور پھر ان کی زندگی کے بارے میں لکھو. یہ معلومات اگر ہو جائے تو اسی کو تاریخ کا نام دیا جائے. اور تاریخ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ یہ تاریخ کے اوپر مشتمل ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ان واقعات کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس حق بات بھی پہنچ جائے اور ایماندار لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہو جائے. اور کیا کہا؟ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك من هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی ہم آپ کے اوپر ایک بہترین قصہ، بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو قرآن کا 1/3 حصہ تاریخ کے اوپر مشتمل ہے، اور ایسے ہی احادیث کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے اندر تاریخ بیان کی گئی. تاریخ کے تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں. علامہ ابن کثیر
جن کی کتاب تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی البدایہ والنہایہ، 6 جلدوں کے اندر، اور حضرت آدم سے لے کر کے اور اپنے عہد اور اپنے زمانے تک کی پوری تاریخ سن کے اعتبار سے انہوں نے اس کے اندر ذکر کر دیا، بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں ہیں عربی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر، اور اس طریقے سے انگلش کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر تاریخ موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اندلس کا جغرافیائی پس منظر، یعنی اس کا جغرافیہ کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اندلس ایک جزیرہ ہے، ٹاپو جس کو بولتے ہیں، اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے، مشرق میں بحر روم یا بحر شام جس کو بولتے ہیں، مغرب میں بحر اوقیانوس یا بحر ظلمات، جنوب میں یعنی دکشن میں آبنائے جبلالٹر یا بحر زقام جس کو بولتے ہیں، اور اندلس کا شمالی جو حصہ ہے، اتری حصہ جو ہے، یہ خشکی سے ملا ہوا ہے۔ اس کے شمال مغربی حصے کی سرحد پر خلیج بس کے واقع ہے۔ یہ اس کا جغرافیائی پس منظر ہے۔ اندلس کے نام کے تعلق سے 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ یونانی جب وہاں پر آ کر کے آباد ہوئے تو انہوں نے اس کا نام آئیبیریا رکھا۔ رومانی جب آ کر کے وہاں پر آباد ہوئے تو اس کا نام انہوں نے ہسپانیہ رکھا، اور اس کے بعد میں پھر جب عرب کے لوگ آ کر کے یہاں پر بسے تو انہوں نے اس کا نام اندلس رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی خاندان اندلس بن توبال بن یافس کی طرف منسوب کر کے اس کو انہوں نے اندلس کا نام دیا۔ وہاں کی آب و ہوا بہت معتدل، شمالی علاقے سرد اور جنوبی علاقے میں گرم اور کہیں گرم خشک علاقے یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ اس کا جغرافیائی جو پس منظر ہے وہ ہے۔ اور اندلس کے اندر جو بروقت زمین ہے، اس کی زمین سطح سمندر سے تقریباً 2000 فٹ بلند۔ یہ بلندی مشرق سے مغرب کی طرف آتے آتے کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بحر محیط کی سطح سے جا کر کے مل جاتی ہے۔ اس کا جو موجودہ رقبہ ہے جغرافیائی اعتبار سے، تو مشرق سے مغرب کی جانب لمبائی اس کی 635 میل، شمال سے جنوب یعنی اتر سے دکن زیادہ سے زیادہ اس کی لمبائی 510 میل ہے۔ اس میں اگر پرتگال کو بھی جوڑ لیا جائے تو جزیرہ نما اسپین کا کل رقبہ تقریباً 3 لاکھ مربع میل ہوتا ہے۔ یہ اس کا جغرافیائی پس منظر ہے۔ تیسری بات ہے مسلمانوں کی آمد سے پہلے اندلس کی حالت۔ دوستو، اندلس پر حکومت قائم کرنے کے لیے جب مسلمانوں نے قدم بڑھانا شروع کیا تو یہاں پر جو قوم آباد تھی وہ قوم اس کو قوس کا نام دیتے تھے، قاف واو تو، یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے وزی گات لکھا، واو زا یا گاف الف تا ہا، وزی گات کا نام دیا ہے۔ اور یہ سب آریائی مذہب کے ماننے والے تھے، دوسری جگہ سے آ کر کے اس کے اوپر قابض ہوئے تھے، اور جو وہاں کے ذاتی پراپر کے جو لوگ رہنے والے تھے اسپین کے، وہ جو باشندے تھے یہ کیتھولک مذہب، عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں چل کر کے ان وزیگات یا قوتیوں نے چل کر کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مسلمانوں کی یہاں پر آنے سے
पहले जो मामला था, हम उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सियासी हालत, मजहबी हालत और इसी तरीके से मुआशरती हालत। सियासी हालत जब आप देखेंगे वहां की और किताब पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब व गरीब है। यहां पर शख्सी हुकूमत थी और एक फर्द को मरकजियत हासिल होती थी, उसी के मातहत पूरा इंतजाम चलता था। पूरी सल्तनत का जिम्मेदार एक आदमी होता था, जो वो कहता उसी के ऊपर अमल होता, किसी के अंदर उसकी मुखालफत करने की जुरात नहीं होती थी। पादरियों का असर और रसूख बहुत ज्यादा था। पादरी ईसाइयों के जो आलिम हुआ करते, उनके पेशवा, इनका असर और रसूख बहुत ज्यादा था और उन्हीं के इशारों पर वहां के लोग चलते और काम करते थे। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त तला में पादरी काउंसिल का इजलास होता था, इजलास मुनाकिद होता था तला में, जो उनकी अपनी राजधानी उस वक्त थी, तो बादशाह अपने दरबारियों के साथ आकर के पादरियों के सामने जमीन पर घुटने रख करके खड़ा हो जाता और बहुत ही आहों और अशकों के साथ दरखास्त करता था, ये बुजुर्गान दीन खुदा के हुजूर में उसकी सिफारिश करें और मुल्क की बेहतरी के लिए उम्दा कवानीन वज़ा करें। ये पादरियों का असर रसूख था, जो उनके सामने आकर के लोग रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। बादशाह और उसके जो दरबारी थे, सब के सब आकर के उसके सामने घुटना टेक करके बैठ जाते और उसके बाद में कहते कि आप ही लोग इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ कर सकते हैं, तभी जाकर के ये मुल्क महफूज रह सकता है। एक बड़ा तबका मजलूमों का भी था, जो पादरियों, उमरा और जागीरदारों के हाथों पिस रहा था, जिसकी वजह से मुल्क में एक सियासी इंतशार था और इसी सियासी इंतशार ने मुसलमानों को अंदलुस आने का रास्ता हमवार किया। पता लगाते रहते थे, अफराद आते जाते रहते थे, वहां की सियासी हालत क्या है उसको पता लगा करके जब यह हो गया कि यहाँ के अफराद अपने हुक्मरानों से राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो उन्होंने अपना कदम उसके अंदर बढ़ाना शुरू कर दिया। रही बात मजहबी हालत की, तो मुसलमानों की आमद से पहले यहाँ पर 3 तरह के बाशिंदे आबाद थे, 3 मज़ाहिब पाए जाते थे, ईसाइयत, यहूदियत और बुत परस्ती। लेकिन ईसाइयों को असर और रसूख हासिल था। वो यहूदियों को काफिर समझते थे और उनकी दौलत हथियाने के लिए उनको मुख्तलिफ मसाइब व मुश्किलात के अंदर मुब्तला करते थे, उनके ऊपर मजालिम डालते थे। एक बात और आप याद रखें कि यहूदी हमेशा से मालदार रहे और दुनिया की जो माशी हालत होती है, ये हमेशा इन्हीं के हाथ में रही है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो माशी हालत है, ये उतार और चढ़ाव जो चल रहा है, ये इन्हीं के हाथों में है। बगैर इनकी इजाजत के मामूली अमल अंजाम नहीं दिया जा सकता है। पूरी मईशत पूरी दुनिया की यहूदियों ही के हाथ में है तादाद तो मामूली थी, थोड़ी सी, लेकिन पूरी मईशत इन्हीं के हाथ में है। इन्हीं के इशारे पे चीज चल रही है, जो पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन करने का काम किया है, इन यहूदियों ने ही किया है। कि जो मालदार हो मालदार ही रहे, जो दरमियानी तबका का हो दरमियानी तबके का रहे, और जो कमजोर है वो कमजोर होता ही चला जाए। ग्लोबलाइजेशन का जो मामला उठाया इन लोगों ने, इसी बुनियाद से उठाया। तो दुनिया की मईशत यहूदियों के हाथ, उस वक्त भी उनके हाथ में थी। ईसाइयों ने उसको छीनने के लिए उनको बहुत ही उनके ऊपर मजालिम ढाए और इसी तरीके से उनकी माशरती जो हालत थी बड़ी दर्दनाक थी। यहां आपको बताऊं, पूरा अंदलुस मुख्तलिफ तबकात के अंदर में, बादशाह,
کلیسا کے پادری، عمرا اور جاگیر اور غلام یہودی تجارت پیشہ تھے، ہاں، اور پورا طبقہ ملا لیا جائے اگر تو لوگ دو حصوں میں منقسم تھے. ایک حکمراں طبقہ جس میں کلیسا، عمرا، جاگیردار اور عہدیدار شامل تھے، اور دوسرا عام رعایا کا جس میں غلام اور یہودی آتے تھے اور ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا تھا. یہ وہاں کی حالت تھی سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. چوتھی بات اور چوتھا پوائنٹ جو ہے، اندلس کی اسلامی تاریخ پر ایک نظر. تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ اندلس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے. اور اس اسلامی ادوار کو ہم کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. پہلا دور والیوں کا، یہ والیوں کا جو دور ہے تو 1992 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 168 ہجری تک چلتا ہے. یعنی گویا کہ کل 46 سال پر یہ محیط رہا. اس میں کل 19 والی رہے اور 46 سال تک حکومت کی ہے. تاریخ جو چیز بتلاتی ہے وہ یہ عام طور پہ جو لوگ جانتے ہیں کہ اندلس پر مسلمانوں کا جو سب سے پہلا قبضہ ہوا تو 1992 میں، اور طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرکردگی میں، یہی تاریخ زیادہ مشہور ہے. لیکن جب اس کے آپ ڈیپ میں جائیں گے اور غور سے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے تقریباً 3 مرتبہ اندلس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے. پہلا حملہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں عبداللہ بن نافع حسین کی سرکردگی میں افریقہ کے بحری راستے سے وہ حملہ ہوا تھا، جس میں اصل قسطنطنیہ کی فتح مقصد تھی اور اس کو اپنے انڈر اور پہ کنٹرول میں کرنا مقصود تھا. دوسرا حملہ بنو امیہ کے اول حکمراں امیر معاویہ کے دور میں معاویہ بن خدیج، جو اس وقت افریقہ کے والی کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کی سرکردگی میں ہوا. تیسرا حملہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے عہد میں، جبکہ عقبہ بن نافع فہری یہ جنوبی افریقہ کے والی تھے، ان کی سرکردگی میں کرنے کے لیے سوچا گیا، اور یہ پیش قدمی کرتے ہوئے طبقہ جا کر کے پہنچے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ اندلس کے بجائے مغرب کی طرف پھیر دیا اور وہاں چلے گئے اس کو فتح کرنے کے لیے. یہ 3 مرتبہ حملہ ہوا. اس کے بعد میں پھر سن 1992 میں موسیٰ بن نصیر اور ان کے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد، ان دونوں نے مل کر کے مسلمانوں کی فوج لے کر کے اندلس کے اوپر حملہ کیا. لڑائی ہوئی عیسائیوں سے اور مسلمانوں کو نہیں 92 ہجری میں 1992 بولا میں 92 ہجری میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد
یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے. ان دونوں نے اندلس کے اوپر فوجوں کو لے کر کے، مسلمان فوجوں کو لے کر کے حملہ کیا اور ان کو فتح دی. بہت ساری جانیں بھی گئی. اس کے تعلق سے بات آپ ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد جب سمندر پار کر کے اس طرف چلے گئے تو انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا. کشتی جلانے کی جو روایت ہے یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اور عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ ایک دانا کمانڈر اور ایک دانا حکمراں اغوا یہ اپنے بچاؤ کے جو راستے ہیں اس کو ختم کر دے. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے مورخین نے اس بات کو لکھا تھا کہ جو کشتی جلانے کی بات ہے کہ انہوں نے کشتی کو آگ لگا دی اور اس کے بعد پھر تاکہ مسلمان بھاگ نہ سکے، یہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے طارق بن زیاد نے اندلس کے اندر جب لڑائی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہاں مقابلہ ہوا عیسائیوں سے، تو دعا کی تھی کھڑے ہو کر. اس پہ یعنی اندلس کے میدان میں، جس کو علامہ اقبال نے اپنی کتاب کلیات اقبال کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، طارق کی دعا. ہمیں اور آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے. کھڑے ہو کر کے دعا کی تھی اور ایک جامع خطبہ دیا تھا انہوں نے. اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، آگے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، تم اپنے آپ کو کہاں پر لے کر کے جاؤ گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے اندر جرأت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو اور اللہ کے اسلام اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دو. یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے. خطبہ دیا اور اس کے بعد میں جوش دلایا، پھر لڑائی ہوئی اور ان کو فتحیابی نصیب ہوئی. یہ دمشق کے عمومی حکمراں ولید بن عبد الملک کے عہد میں یہ چیز ہوئی تھی. ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ اس وقت مسلمان شام کے اندر جو پائے تخت تھا وہ دمشق تھا، اور وہاں پر بنو امیہ کی حکومت تھی. حضرت امیر معاویہ کی خاندان کی جو حکومت چل رہی تھی، بنو امیہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کی حکومت چل رہی تھی. اور ولید بن عبد الملک اس وقت وہاں کے حکمراں تھے، خلیفہ تھے، اور وہیں سے فرمان جاری ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں پھر چاروں طرف والی بنا کر کے لوگ بھیجے جاتے تھے. افریقہ کے اندر، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، اور اس کے بعد میں پھر جب یہاں پر جا کر کے اندلس کے اندر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اس کو فتح کیا، وہاں بھی انہوں نے ہی ان دونوں کو بھیجا تھا وہاں پر. اسی لیے ان کو والی کہا جاتا ہے. تو پہلا دور والیوں کا سن 92 ہجری سے لے کر کے 138 اور 39 ہجری تک یہ دور رہا ہے والیوں کا، جس کے اندر میں نے بتایا کہ 19 لوگ خلیفہ رہے اور ان لوگوں نے 46 سال تک اس کے اوپر حکومت کی. انہوں نے اس 46 سال کی مدت میں اندلس میں ایک اسلامی اثر چھوڑا لمبا. ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور یورپ کی سرزمین پر ایک درختہ تمدن کی پہلی کرن والیوں کے اسی عہد میں جن سے ایک عالم منور ہوا. اب جانتے ہیں کہ انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے. ان والیوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، اچھے اور برے. ایسے بھی تھے جنہوں نے فتوحات کی طرف توجہ دی اور حکومت فرانس تک جا پہنچے، اور اکثر والیوں کا انتظام بھی بڑا عمدہ رہا. اچھے کارناموں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کمزوری بھی تھی. کیا؟ قبائلی عصبیت اور خانہ جنگی. اور اسی قبائلی عصبیت اور خانہ جنگی نے جو ترقی چل رہی تھی مسلمانوں کی، اس کی رفتار کو دھیمی کر دیا. تو یہ
اسلامی اندلس کا پہلا دور سن 92 ہجری سے لے کر کے 138 ہجری تک 19 والیوں نے حکومت کی اور 46 سال تک اس کے حکمراں رہے. وہ ایک لمبی یعنی اس کی فہرست ہے کہ 19 لوگ کون کون تھے. ہاں ہم اور میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ وہ کتابیں کون سی اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا دور ہے بنو امیہ کے سلاطین اور خلفاء کا. یہ دور 138 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور جا کر کے 422 ہجری پہ ختم ہوتا ہے. کم و بیش 300 سال تک ان لوگوں نے اندلس کے اوپر حکومت کی ہے. اس کے اندر 24 حکمراں ہوئے, 24 لوگوں نے حکمرانی کی ہے اور ان کا پہلا خلیفہ بنو امیہ کا عبد الرحمن اول الداخل تھا. دوستو ہماری تاریخ بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی عجیب و غریب ہے. جزیرت العرب, اس کے بعد میں پھر شام کا علاقہ اور اس کے علاوہ اور دیگر علاقے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی, بنو امیہ کے لوگ حکومت کر رہے تھے. تو شروع ہی سے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رہا ہے. ایک جماعت پائی جاتی تھی جو اپنے آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے عباسی کہلاتی تھی. ہمیشہ یہ بنو امیہ کے خلاف رہے. واقع کربلا سے متاثر ہو کر کے اور اہل بیت کی آڑ لے کر کے خفیہ طور پہ انہوں نے ایک تحریک چلائی اور بنو امیہ کے حکومت کو پست کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ممکن ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے انجام دی. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو نقصان سب سے زیادہ اپنوں ہی سے ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کسی شاعر کا شعر, لگا ہے زخم پیچھے سے کوئی اپنا رہا ہوگا. لگا ہے زخم پیچھے سے یا لگا ہے زخم پیچھے سے کوئی اپنا رہا ہوگا. پیچھے سے زخم لگانے والے, اسلامی حکومت کو زوال تک پہنچانے والے اپنے ہی افراد تھے. بنو امیہ کے لوگ حکومت کر رہے تھے. بنو عباسیہ کے لوگوں نے اہل بیت کا آڑ لے کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں پھر جب بنو امیہ کے خلفاء میں کمزوری آنے لگی تو اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے خاص طور سے آخری حکمراں مروان بن حکم, بہت ساری خرابیاں اس کے اندر, اس کا فائدہ اٹھا کر کے ان لوگوں نے عوام الناس کو اپنے ماتحت کر لیا اور بنو امیہ کو زوال تک پہنچا دیا. ایک فیصلہ کن مارکہ ذات ہوا جس میں بنو امیہ کی قسمت کا فیصلہ ہوا اور دمشق سے ہمیشہ کے لیے بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا. عباسیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, بہت سارے لوگوں کو قتل کیا, بہت سارے لوگ اپنی جان بچا کر کے بھاگ گئے. ان بھاگنے والوں میں سے ایک انسان عبد الرحمن بھی تھا. یہ عبد الرحمن اب داخل, اس کو داخل کیوں کہا گیا؟ جا کر کے یہ اندلس کے اندر داخل ہوا تھا. یہ پہلا حکمراں بنو امیہ خاندان کا جو اندلس کے اندر گیا تھا. یہاں دمشق اور شام سے بھاگ کر کے عباسیوں کے ڈر اور خوف سے جا کر کے وہاں پہنچا تھا عبد الرحمن الداخل, اور اسی نے وہاں پر بنو امیہ کی 138 ہجری میں بنیاد رکھی. بنو امیہ کی 400 سالہ زندگی 300 سالہ زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت ساری باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پہ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں جو بے چینی اور انتشار اور اختلاف تھا اس کا ان لوگوں نے خاتمہ کیا.
اندلس کو خانہ جنگی سے نکال کر کے تمام قبائل کو متحد کیا، اندلس میں ترقی کی رفتار کو تیز کیا، امن و امان، خوشحالی اور فارغ البالی لے کر کے آئے، نظام حکومت میں پختگی پیدا کی اور علم و ادب کو بلندی عطا کی۔ اور یہی صرف نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ تجارت اور صنعت و حرفت میں ترقی حاصل کی، کھیتی اور فن تعمیرات میں ایک بہت ہی بہترین مظاہرہ پیش کیا۔ آپ کو بتا دوں میں کہ دنیا کی جو موجودہ علمی اور سائنسی ترقی ہے یہ اندلس کے حکمرانوں کی دین ہے۔ اندلس یہ علوم و فنون کا مرکز تھا، یورپ کے مختلف ممالک کے لوگ آ کر کے یہاں پر علم حاصل کرتے تھے اور یہیں سے سیکھ کر کے جا کے اپنے ملک کے اندر علم کو عام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن افسوس حاجب المنصور جو بنو امیہ کا آخری حکمراں تھا، اسی کے زمانے سے ان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ کئی فرما روا آئے لیکن سلطنت کے استحکام کو بحال نہ رکھ سکے، ناکام ہو گئے۔ نتیجہ میں مسلمانوں میں پھر سے نا اتفاقی اور خانہ جنگی پیدا ہو گئی اور آخرکار 422 ہجری میں نااہل حکمرانوں نے بنو امیہ کو اختتام تک پہنچا دیا اور بنو امیہ کا مرکز قرطبہ، اس کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ 138 ہجری سے لے کر کے 422 ہجری تک یہ بنو امیہ کے لوگوں نے حکمرانی کی ہے اندلس پر۔ تیسرا دور یہ ہے طوائف الملوکی کا دور۔ طوائف الملوکی کہتے ہیں انتشار، اختلاف، اور یہ 422 ہجری سے شروع ہوتا ہے جا کر کے 897 ہجری پہ ختم ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے بادشاہوں میں جب گڑبڑی پیدا ہو گئی اور وہ بے راہ رو ہونے لگے، ان کے اندر کمزوری آ گئی، تو انہی مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو حکومت کے دعوے دار بن گئے اور ایک ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، وہاں کے حکمراں بن بیٹھے۔ انہی کو طوائف الملوک کہا جاتا ہے اور یہ دور 422 ہجری سے لے کر کے 897 ہجری پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اموی حکومت کے زوال کے بعد ملک کو مختلف حصوں پر اشبیلیہ ہے، طلیطلہ ہے، سرقست ہے، المریہ تھا، بطلیموس، غرناطہ، اس پر خود مختار حکومت قائم ہو، الگ الگ لوگ اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ جیسے ہندوستان کی تاریخ آپ جانتے ہیں، یہاں بھی آپ نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ آخری زمانے میں کیا ہوا، یہاں بھی انتشار اور طوائف الملوکی کا دور پیدا ہو گیا تھا۔ آپ نے نظام کا نام سنا ہوگا، حیدرآباد دکن کا نام سنا ہوگا، رامپور کا نام سنا ہوگا، اور اس طریقے سے یہ الگ الگ جو راجا تھے مسلمان، ان لوگوں نے الگ الگ صوبوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور جو حکمراں تھے ان کو کمزور کر دیا۔ ایسے اندلس کا بھی معاملہ رہا، جو صوبہ تھا ایک ایک صوبہ کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کے بعد اس لیے لوگ بیٹھ گئے۔ مثال کے طور پہ بنو حمود ایک قبیلہ تھا، یہ مالکہ اور جزیرۃ الخضرا کے اوپر قابض تھا۔ سن 400 ہجری سے لے کر کے اور 448 اس کے 7 حکمراں نے اس کے اوپر حکمرانی کی۔ بنو زیری اس کا قبضہ غرناطہ کے اوپر تھا اور اس نے غرناطہ کے اوپر 402 سے لے کر کے 1012 تک حکومت کی ہے۔ اسی طریقے سے بنو ہنوز یہ سرقستہ کے اوپر قابض تھا، بنو ذوالنوین طلاطلہ کے اوپر، بنو عباد اشبیلیہ کے اوپر مرابطین۔
ایک قبیلہ مرابطین کا تھا. آپ نے یوسف بن تاشفین کا نام سنا ہوگا. یوسف بن تاشفین نسیم حجازی کی ایک کتاب ہے اور اس کی پوری زندگی کے اوپر اس نے لکھا ہے. یوسف بن تاشفین یہ بڑا ہی جاباز اور ہمت والا انسان تھا، حکمراں تھا. اس نے 454 ہجری سے لے کر کے اور 542 ہجری تک جا کر کے مرابطین اس کا جو خاندان تھا اس کے اوپر حکومت کیا ہے. اور اس کے بعد پھر معاہدین، اس کا تعلق افریقہ سے تھا. وہاں سے لوگ آ کر کے بربر خاندان سے تعلق رکھتے تھے. جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں مختلف ہو گئے ہیں، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا، تو آ کر کے ان لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بنو نصر یہ غرناطہ کے اوپر قابض ہوا 692 ہجری سے لے کر کے اور 898 ہجری تک اس کے اوپر حکومت کرتا رہا. اس کے کل 20 حکمراں رہے. یہ طوائف الملوکی کا دور تھا جس کے اندر یہ لوگ حکمرانی کرتے رہے. اور لیکن ایک بات یاد رکھنے کی آپ کہ طوائف الملوکی انتشار اختلاف گرچہ تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی علوم و فنون کو بہت ترقی دی. اور قصر الحمرا جو غرناطہ کی ایک سلطنت اور اس کی نشانی تھی، اس کو بھی باقی رکھا جائے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کی نا اتفاقیوں نے عیسائی حکومت کو مواقع فراہم کیے اور انہوں نے وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے سازشوں کے ذریعے ان خود مختار ریاستوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کے مالکوں سے ان کے علاقے چھین لیے اور ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا. آخرکار 897 ہجری میں اندلس کے مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ غرناطہ بھی چھین لی گئی اور اس آخری حصار کے منہدم ہونے کے ساتھ ساتھ اندلس سے 800 سالہ اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. 800 سال کا حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یہ تو رہی یعنی اسلامی ادوار جو 3 حصوں میں ہم نے اس کو بانٹے ہیں. مسلمانوں نے اندلس کے اندر جو کارنامہ انجام دیا بڑا ہی عجیب و غریب ہے. پوری تاریخ انسانیت اس کو پڑھ کر کے اس کو دیکھ کر کے تعجب کے اندر مبتلا ہے. ان کے پاس کون سا ایسا ہنر تھا کہ 800 سالہ زندگی میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی. مثال کے طور پہ آپ کھیتی کو لے لیں. اندلس کی ترقی کا دار و مدار کھیتی پر تھا. پہلے عمومی حکمرانوں نے کیا کیا؟ اس پر بھرپور توجہ دی. علم زراعت کو سائنس کی شکل دیا. زمین کی قسمیں متعین کی. یہ زمین اس کھیتی کے لائق ہے، یہ زمین اس کھیتی کے لائق ہے، یہ زمین اس کھیتی کے لائق ہے. وسیع پیمانے پر نہریں کھدوائی، کھیتوں کو سیراب کرنے کے اور دوسرے طریقے رائج کیے. اور اسی طریقے سے مسلمان جب اندلس کے اندر پہنچے تب ان لوگوں نے پہلی مرتبہ چاول، گنا، کپاس، زعفران اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کی کھیتی کا مشاہدہ کیا. باغبانی ہے اس کا بھی انہوں نے وجود میں لایا. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جو ترقی کی زراعت کے سلسلے میں یہ یعنی صرف زراعت کے اندر ترقی کر لی بلکہ اس کے نام سے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی. ابن العوام اشبیلی، ابن العوام اشبیلی ایک مصنف ہے، مسلمان مصنف ہے، رائٹر ہے. اس نے کھیتی کے تعلق سے کتاب کرتی تھی، عربی کے اندر لکھا کہ کھیتی کیسے کی جاتی ہے. اور اس کے بعد میں یہی صرف نہیں، اس آدمی نے، اس مصنف نے اس تصنیف کے اندر 600 کے قریب پودوں، 50 سے زائد پھلدار درختوں کی کاشت کے طریقے بھی بدلائے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں
600 के करीब पौधे और 50 से ज्यादा फलदार दरख्तों की काट के तरीके भी बतलाए। ऐसे ही भेड़, बकरी, मुर्गी, शहद की मक्खी, रेशम के कपड़े, इनकी तिजारत कैसे की जाती है, इनका पालन कैसे किया जाता है, इन तमाम चीजों को इस किताब के अंदर लिख करके और उसके बाद में फिर आने वाले लोगों के लिए एक कारनामा बाकायदा छोड़ लेंगे। तिजारत आप जानते हैं कि अरबों का असल मशगला तिजारत था, अरब ताजिर थे। वहां जब गए तो उन्होंने वहां भी तिजारत का रास्ता अख्तियार किया और उस तिजारत के रास्ते में चलते हुए अब बहुत सारी चीजें तैयार की और बहरी बेड़ा बनाया, बहरे रूम और खलीज के तहफ्फुज़ की खिदमत अंजाम दी। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े ताजिरों ने बंदरगाह अल्मेरिया और मालका में अपनी तिजारती कोठियां बना रखी थी। मुसलमान ताजिरों ने भी अपनी तिजारत को वसी किया और अपने नुमाइंदे तमाम ममालिक में फैला दिए जहां तहजीब के जरा से भी आसार थे। तो तिजारत को फरोग दिया, बड़ी बड़ी मंडियां कायम की और अपना सामान ले जाकर के वहां पर बेचते थे और फिर उसके बाद में वहां से और दीगर ममालिक के अंदर उसको भेजते थे। बल्कि तीसरी चीज सनात और हिरफत, ये किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए बड़ी अहम चीज है। सनात और हिरफत क्या चीज है? सनात, कंपनियां कायम की जाए, पेशा अख्तियार किया जाए, हुनर सिखाया जाए लोगों को। अंदरुस के अंदर मुसलमानों ने इस ताल्लुक से बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आप देखिए, असलहा साजी यानी हथियार कैसे बनाए जाते हैं, बर्तन कैसे बनाया जाता है, रेशमी, ऊनी और सूती कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, शीशा को पिघला करके उसके सामान कैसे बनाए जाते हैं, कागज कैसे बनाया जाता है, जेवरात कैसे बनाए जाते हैं, इन तमाम तरह के कारखाने इन लोगों ने अंदरुस के अंदर कायम किए। किन्होंने? मुसलमानों ने। बल्कि 10वीं सदी ईस्वी में कुर्तुबा में हाथी की दांत का सनात का रवाज हुआ। हाथी का दांत, उसके सामान बनाए जाते हैं। 10वीं सदी हिजरी में इन्हीं मुसलमानों ने उसको रवाज देने की कोशिश की। और उसके बाद फिर आप देखिए फन्ने तामीर, इमारत के बनाने में भी वो बड़े बहुत माहिर थे। अब्दुर्रहमान अव्वल ने कसरे रस्साफा की बुनियाद डाली, अब्दुर्रहमान सोम ने कुर्तुबा से बाहर कसरे खिलाफत की बुनियाद रखी। जामे मस्जिद कुर्तुबा इतनी बड़ी मस्जिद है कि बैक वक्त 10 उलूम व फुनून उसके अंदर पढ़ाए जाते थे। अलग अलग लोग कोने के अंदर बैठ करके 10 उलूम व फुनून का दर्स देते थे, तालीम देते थे। इतनी बड़ी जामे मस्जिद उन लोगों ने तैयार की। और उसके अलावा आप देखिए कि उसके बनाने के लिए नोकदार मेहराबे, मुरक्कस सुतून, मीनाकारी और मुरस्सा छत, ये सब मुसलमानों का देना है। तालीम के मैदान में, अदब सकाफत के मैदान में, पढ़ने लिखने के मैदान में जो इन लोगों ने कारनामा अंजाम दिया, आप उसको सुनकर के दंग रह जाएंगे। कुर्तुबा के अंदर सिर्फ 800 मदारिस थे उस जमाने में। शहरे कुर्तुबा के अंदर 800 मदारिस थे जहां दरस तदरीस का सिलसिला चलता था। और उसके बाद में फिर 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में उनकी तादाद 11,000 तक पहुंच गई। अंदरुस के बड़े बड़े शहर गरनाता, अशबेला, सरकस्ता, तलेतला, तमाम के अंदर मदारिस और मसाजिद का जाल बिछा दिया। और गरनाता की जामे बनु नस्र के दौर में कायम हुई। इब्नुल खतीम ने उस जामा गरनाता को 4 चांद लगा दिए। तैतलात की जामिया में मुसलमान अंदरुस की एक यादगार जामिया और इल्म का अहम मरकज बन गई। और जरिए तालीम जो था वो अरबी जबान थी, अरबी जबान पढ़ाते थे लोग। और ये सिर्फ नहीं, बल्कि आप देखिए फलसफा, तिब, फिक़ह, अदब, सियासत, नुजूम, हयात, साइंस,
ہر ایک پر ان لوگوں نے قلم اٹھایا اور کتابیں لکھی. آج دنیا کے اندر جتنی بھی سائنسی ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، اور وہ بھی اندلس کے مسلمانوں کی، وہاں کے حکمرانوں کی دین ہے. فن خطاطی جانتے ہیں؟ فن خطاطی کس کو بولتے ہیں؟ رائٹنگ لکھ کر کے توغرا جس کو بناتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہے نا، جو خطاط ہوتے ہیں توغرا بناتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں. فن خطاطی انہوں نے ایجاد کیا. اور کتب خانہ، کتابوں کی لائبریری قائم کیا ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں کتب خانے بنائے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر لا کر کے پوری دنیا سے کتابیں اکٹھا کی اور اس کو جمع کیا. تاریخ کے تعلق سے ابن حبان، علامہ مقری، ابن خلدون، ابن غالب، ابن سعد، ابن القاسم حجاب الاندلس کے نام سے موٹی کتاب لکھی، اور عمومی دور کے بڑے بڑے جو علماء اور فضلا تھے ان کے واقعات کو انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھ کر کے اور اس کے بعد اس کو جمع کر دیا. فلسفہ کے اندر ابو بکر محمد بن یحییٰ ابن ماجہ، اسی طریقے سے ابو بکر بن زبیر. ریاضی کے اندر الجبرا جس کو بولتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. ابو عبیدہ مسلم بن احمد یہ سب سے بڑی ریاضی داں تھے. یحییٰ بن یحییٰ یہ دیگر علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، اور علم طب، جراحی کو، آپریشن، یہ بھی مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی دین ہے. ابو القاسم ابن رشد، ابن میمون، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن الخطیب، ان تمام نے مل کر کے ایسے ایسے اسلحے اور ایسے ایسے آلے ایجاد کیے، طبابت کے، ڈاکٹریٹ کے، کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں آج کے زمانے میں. لیکن بڑا افسوس کہ ہمارا سارا جو ذخیرہ تھا، ہماری جو ساری وراثت تھی، اس پر غیروں نے قبضہ کر لیا، اپنی زبانوں کے اندر منتقل کر کے، اور اس کے بعد پھر اس کے ذمہ دار خود بن بیٹھے اور یہ کہا کہ ہم نے اس کو ایجاد کیا اور ہم نے اس کو لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. جغرافیہ ہے، شعر و شاعری ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے لغت، ڈکشنری جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر علم قرأت ہے، علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، تمام علوم کے اندر اتنی زیادہ یعنی مہارت حاصل کی تھی اور اتنی ترقی لوگوں نے کی تھی کہ کوئی حد ہی نہیں. یہ ان کا کارنامہ تھا. زراعت کے سلسلے میں، صنعت و حرفت کے سلسلے میں، علم و ادب کے سلسلے میں، سائنس کے میدان میں، تاریخ کے میدان میں، طب کے میدان میں، ہر ایک میدان کے اندر انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا. یورپ کے لوگ انگشت بدندہ تھے کہ آخر ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اتنا بڑا بڑا یہ کارنامہ انجام دے دیتے ہیں. لیکن دوستو بڑا افسوس ہے کہ ان حکمرانوں کی باہمی اختلاف اور انتشار نے اندلس کو زوال کا راستہ دیا. چھٹا پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سقوط غرناطہ، یعنی غرناطہ کا زوال. جب عمومی حکمراں ان کا دور ختم ہو گیا، لوگ الگ الگ صوبوں کے اوپر قابض ہو کر کے بیٹھ گئے، تو عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بڑا اختلاف و انتشار پایا جاتا ہے، تو ہم ہی میں سے اپنے افراد کو ان لوگوں نے اچکنا شروع کر دیا، ہم ہی کو ڈھال بنایا، ہم ہی کو خرید کر کے اور اس کے بعد میں مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور آہستہ آہستہ تمام صوبے جتنے تھے سب کے اوپر قبضہ کر لیا. ایک آخری صوبہ غرناطہ بچا. غرناطہ کا آخری حکمراں ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ تھا. اس نے بھی کیا کیا؟ ذاتی مفاد اور حکومت کی لالچ میں خفیہ طور پر
عیسائیوں کے حکمراں فرڈینینڈ اس کا نام تھا، اس نے صلح کی درخواست دی، چپکے سے اس نے درخواست قبول کر لیا اور ایک صلح نامہ تیار کیا گیا۔ وہ صلح نامہ جو ابو عبداللہ اور عیسائی حکمراں کے درمیان تیار ہوا تھا 22 شکوں کے اوپر مشتمل تھا، 20 شکوں کے اوپر مشتمل تھا۔ اس کے اندر 20 شرائط رکھے گئے تھے کہ یہ 20 چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد میں پھر ہم اسی طریقے سے آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان غریب ہوں یا امیر، ان کی جان و مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہاں جو رہنا چاہیں گے ان کو یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، ابو عبداللہ اپنے عہدیداروں اور شہروں سمیت فرڈینینڈ اور ازبیلا کی وفاداری کا حلف اٹھائیں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی دخل نہ دیں گے اور مذہبی قواعد کی ادائیگی میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں گے۔ نمبر 4، تمام مسلمان قیدی آزاد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، کوئی عیسائی مسجد میں نہ گھسے گا۔ نمبر 6، نو مسلم اپنے آبائی مذہب کو اختیار نہ کر سکیں گے۔ نمبر 7، مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے، عیسائیوں کو اس کے اندر دخل اندازی کی ہمت نہیں ہوگی۔ نمبر 8، مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین مقدمات ایک مخلوق عدالت سے طے کرے گی۔ نمبر 9، مسلمانوں کے معاملات میں شرع اور انہی کے قوانین کی پابندی کی جائے گی۔ نمبر 10، اس جنگ میں مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا ہے وہ فوراً رہا کر دیے جائیں گے، اور جو مسلمان عیسائیوں کی قید سے شہر میں بھاگ آئے ہوں وہ گرفتار نہ کیے جائیں گے۔ نمبر 11، اگر کوئی مسلمان اندلس سے افریقہ جانا چاہے تو اس کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 12، جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں وہ اسلام ترک کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں گے۔ نمبر 13، جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے وہ بدستور ان کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 14، مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپاہیوں کو متعین نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 15، موجودہ ٹیکس کے علاوہ کوئی جدید ٹیکس مسلمانوں پر نہیں لگایا جائے گا۔ 3 سال تک مسلمانوں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 17، سلطان عبداللہ کے سپرد البشارہ کی حکومت کر دی جائے گی۔ نمبر 18، 60 روز کے اندر معاہدے کی تمام شرائط کی تکمیل لازم ہوگی۔ نمبر 19، معاہدے کا اثر قائم رکھنے اور عیسائیوں کو اس کی پابندی کرنے پر مجبور کرنے کی غرض سے روم پوپ کی دستخط اس پر معاہدہ لیے جائیں گے۔ نمبر 20، 60 روز کے اندر شہر غرناطہ اور قلعۃ الحمراء اور تمام سامان جنگ پر جو اس وقت قلعہ میں موجود ہے عیسائیوں کا قبضہ کرا دیا جائے گا۔ یہ 20 شرطیں ابو عبداللہ نے لکھ کر کے عیسائی حکمراں کے حوالے کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے اس صلح نامہ کے پیش نظر کیا ہوا، کیونکہ چپکے سے مسلمانوں کو بغیر بتائے ہوئے اس نے صلح نامہ کیا تھا۔ اب اس کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم کو نقصان پہنچائے، اسی لیے 60 دن پورا ہونے سے پہلے ہی کیا کیا اس نے غرناطہ کی چابی عیسائی حکمراں کے حوالے کر دینے کے لیے سوچ لیا، دعوت دے دی کہ آپ لوگ آ جاؤ۔ مورخ لکھتا ہے عیسائی فوجیں خوشی کے نعرے مارتے ہوئے داخل ہوئی۔ عیسائی فوج کا ہراول دستہ الحمراء میں داخل ہوا اور ایک کشیدہ قامت چوٹی سے ایک صلیب نمودار ہوئی، اس کے ساتھ ہی سینٹ جیمز کا پرچم لہراتا نظر آیا۔ سب سے آخر میں کشتالیوں اور ارغوان کا متحد جھنڈا مینار پر نصب کر دیا گیا۔ شاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا تمام فوجوں سمیت اپنی آخری فتح پر خدا کا شکر بجا لے۔ ابو عبداللہ کھڑا اپنی بے بسی سے تمام نظارہ دیکھ رہا تھا۔ جب فرڈینینڈ کی سواری اس کے قریب پہنچی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر غرناطہ کی چابیاں اس کے حوالے کر دی، اور ابو عبداللہ نے غرناطہ کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ،
خدا کی یہی مرضی تھی. ہمیں یقین ہے کہ اس شہر کی رعایا کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا جائے گا. لیکن اس وقت وہ جذبات پر قابو نہ پا سکا, پہاڑ پر چڑھ گیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنی گزشتہ شان و شوکت کا نظارہ کرنے لگا. اس منظر کو دیکھ کر کے زارو کتار رونے لگا. جب رونے لگا تو اس کی ماں نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑی ہی عبرتناک ہے دوستو. کیا کہا تھا؟ جس چیز کو مردوں کی طرح نہ بچا سکے, آج اس گمشدہ چیز کے لیے عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ. جس چیز کو مردوں کی طرح نہ بچا سکے, آج اس گمشدہ چیز کے لیے عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ابو عبداللہ غرناطہ سے نکل کر کے البشارہ گیا, پھر وہاں سے افریقہ چلا گیا اور سلطان خاص کی فوج میں اس نے ملازمت اختیار کر لی اور 940 ہجری میں جنگ کے دوران مار دیا گیا. یہ اندلس کا سب سے آخری حکمراں ابو عبداللہ تھا جو غرناطہ کے اوپر قابض تھا. غرناطہ بچا ہوا تھا اور اس نے غرناطہ کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا. دوستو, ان لوگوں نے جو معاہدے لکھے تھے کچھ دنوں تک تو اس کی پاس و لحاظ کیا, لیکن بعد میں چل کر کے اس کو توڑ دیا اور تمام شرائط کو پامال کر دیا, مظالم کی انتہا کر دی. 3 طریقے اختیار کیے ان لوگوں نے. پہلا طریقہ کیا ہوا, 904 ہجری میں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا مذہب بدلنے کا. مسلمانوں سے کہا گیا یا تو عیسائیت قبول کر لو یا اس کے عوض میں 50,000 سونے کے سکے دے دو. یا تو عیسائیت قبول کرو یا 50,000 سونے کے سکے دو, ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا. اس حکم کے ذریعے زبردستی بہت سارے لوگوں کو عیسائی بنایا گیا. بہت سارے لوگ وہاں سے نکل کر کے جا کے پہاڑوں کے اندر پناہ لے لی. عیسائیت کو عام کرنے کے لوگوں نے مدرسوں کے اندر بچوں کو عیسائی تعلیم کو لازم کر دیا اور مسلمان بچے جو ابھی قرآن کی دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کی جانے لگی اور ان کو عیسائی زبردستی بنائے جانے لگے اور عیسائیت کو قبول کرنے کے اوپر مجبور کر دیں. یہ ان کا پہلا حربہ تھا مذہب کی تبدیلی کا. دوسرا مذہب طریقہ کیا اختیار کیا, یا تو عیسائیت قبول کر لو یا ہمارا یہ ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ. یعنی ملک سے نکالنے کی دھمکی, جیسے آج کل دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. دوستو, ملک سے نکالے جانے کی دھمکی کوئی نئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء آئے سب کو اسی بات کی دھمکی دی گئی. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت شعیب ہے, حضرت لوط ہے, حضرت ابراہیم ہے, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے کیا کیا, ان کے خلاف آرڈیننس جاری کیا نا, ایک خفیہ میٹنگ کی اور اس کے بعد میں ان کے خلاف قرارداد منظور ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا اسی طریقے سے ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے. تو ملک سے نکالنے کی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا, یا تو عیسائیت قبول کرو یا ملک سے نکل جاؤ. بہت سارے مسلمان ملک چھوڑ کر کے جانے پر راضی ہو گئے. جانتے ہیں کتنے دھوکے باز یہ لوگ. جب مسلمان وہاں سے افریقہ جانے کے لیے تیار ہو گئے, ان لوگوں نے سواریاں بھی مہیا کی کیونکہ وہ سمندری راستہ تھا اور کشتی کے اوپر سوار ہو کر کے ان کو اندلس سے افریقہ جانا تھا. ان عیسائیوں نے سواریاں بھی لا کر کے دی. مسلمان اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کے اندر سوار ہو گئے, اپنا ساز و سامان بھی اس کے اندر رکھ لیا اور ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ان کی جو عظیم
وراثت تھی کتابیں، اس کو بھی ان لوگوں نے اس کے اندر ڈال دیا. اور اس کے بعد میں پھر جب جہاز افریقہ کے ساحل سے قریب ہوا تو ان عیسائی جہاز رانوں نے دھوکہ سے ان جہازوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا وہاں پر. انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ وہ قیمتی علمی سرمایہ بھی لہروں کی نظر ہو گیا، جسے اندلس کے مسلمانوں نے بڑی محنت سے اکٹھا کیا تھا. تیسرا راستہ کیا اختیار کیا؟ قتل و غارت گری. جو مسلمان وہاں باقی بچے ان کو قتل کر دیا گیا. ان ویسی درندوں نے عورتوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، مذہبی مقامات کے تقدس کو پامال کیا، مدرسوں کو ویران کر دیا، انہیں گھوڑوں اور اونٹوں کا استبل بنا دیا، مسجدیں کلیسا اور گرجا گھروں کے اندر تبدیل کر دی گئی. وہاں کی مسجد قرطبہ آج بھی ماتم کناں ہے اور نماز پڑھنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. اور اس کے بعد میں دوستو مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے سروں کی مینار بنائے گئے. مورخ لکھتا ہے کہ اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ جہاں قتل کیا تھا وہ فوجی اور ان کے گھوڑے خونوں کے اندر یعنی ٹڈلی خون کے اندر وہ پر چل رہے تھے. ان کے سروں کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد اس کا مینار بنایا گیا. اور اس کے بعد میں پھر ان کے جو علمی ذخیرے باقی بچے تھے کتابیں ان کو لا کر کے چوراہوں پر رکھ کر کے اور اس کے بعد میں اس کے اندر آگ لگا دی اور انہیں جا کر کے خاص کر دیا گیا. کتب خانے برباد کر دیے گئے، ہے نا. اور اس طرح 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے شروع میں اندلس سے مسلمانوں کا مکمل طور پہ اخراج ہو گیا. آپ دیکھیے ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے مسلمانوں کا یہ اخراج تاریخ انسانیت کا زبردست اور شدید بربریت کا اقدام تھا. یہ مسلمانوں کے ظلم اور ان کی اسی طریقے سے مظالم کی داستان تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا. علامہ اقبال نے کہا تھا، حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نئی دنیا کی آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یورپ کے لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے، اپنی زبانوں کے اندر منتقل کر لیا. اور یہ جو آج جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس کو ان لوگوں نے اپنی جانب منسوخ کر لیا اور کہا کہ ہم اس کی ایجاد کرنے والے ہیں جو مسلمانوں کی ایجاد کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 800 سال تک حکومت کرنے والی قوم زوال پذیر کیوں ہوئی؟ بہت سارے اسباب ہیں دوستوں. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس چیز کو ذکر کر دوں. مذہبی تعصب. مذہبی تعصب. مسلمان جب اندلس پر آئے تو عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا یہ بڑا قدیم جھگڑا چلا رہا ہے. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 بیٹے، کون کون؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. اتفاق یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر حضرت ابراہیم اور اسحاق کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، اور جتنے بھی نبی آئے سب لوگوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کی اتباع اور پیروی تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ یہودی، یہ عیسائی، ان لوگوں کا خیال اور ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ وہ آخری نبی بھی ہماری ہی نسل سے ہوگا. لیکن اللہ نے پاسا پلٹ دیا اور آخری نبی جو پوری نبیوں کا سردار ہوا، جس کو خاتم النبیین کا لقب حاصل ہوا،
یہ حضرت اسماعیل کے خاندان، اسماعیل کے خاندان سے پیدا ہونا ہی ان کے لیے بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی. پوری وراثت ہمارے خاندان میں، آخری نبی جس کی اتنی فضیلتیں ہمارے نبیوں نے بیان کی، اس کی اتباع اور پیروی کا درس دیا، وہ نبی اسماعیل کے خاندان سے، وہیں سے جا کر کے ان کے دلوں کے اندر گڑبڑی پیدا کی. اور اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو کیا ہوا؟ وہی عناد، وہی دشمنی ان کے دلوں کے اندر بچی. اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی المنافق جس کا تعلق یہودیوں سے تھا، یہ اس وقت مدینہ کا سردار بنایا جانے والا تھا اور لوگ تیاری کر چکے تھے کہ اس کو سردار بنا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی آمد کی وجہ سے اس کی سرداری کھٹائی میں پڑ گئی. لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کو اپنا اغوا مان لیا اور اس کے بعد پھر جس کی بنیاد پر اس کی دل کے اندر خراش پیدا ہوا. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وقتاً فوقتاً پہلے تو اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے اندر کامیاب نہیں ہوا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد بھی اس نے مسلمانوں کو در پردہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی، تدبیر اختیار کی، لیکن اس کے اندر کامیاب نہیں ہوا. تو اسی وقت سے دشمنی چلی آ رہی تھی. جو ہے یہاں پر جب مسلمان آ کر کے قبضہ جما لیے اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ چیز ان کے دل کے اندر ہے، کیونکہ حکومت ان کے ہاتھوں سے گئی تھی تو مذہبی تعصب ان کے اندر کیا ہے بھرا ہوا تھا. اور جب ان کے اندر کمزوری آتی گئی تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے اندلس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی. دوسرا سبب اتحاد کا فقدان. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اتحاد یہ بہت ہی لازم اور ضروری چیز ہے. آپ ایک چھوٹے سے گھر کو مثال میں لیں جس کے اندر 4 افراد رہتے ہیں. اگر چاروں افراد مل جل کر کے ایک رائے سے کسی بھی کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے. لیکن اگر انہیں چاروں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے تو جو ترقی کا راستہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور آدمی جہاں کا وہاں بیٹھ جاتا ہے. ایسے مسلمانوں کا حال ہو. اتحاد پارا پارا ہو گیا ان کا، اختلاف اور انتشار کے شکار ہو گئے جس کی بنیاد پر زوال ان کے مقدر ہو گئی. تیسری چیز آپ کی خانہ جنگی. اندلس کے مسلمان آپس کے خاندان تخت نشینی کے لے کر کے جھگڑے چلتے تھے. وہ کہتا تھا ہمارا ہوگا، وہ کہتا ہمارا ہوگا، وہ کہتا ہمارا ہوگا، اور اسی کے اندر اختلاف ہوتے اور اسی اختلاف کا فائدہ اٹھا کر کے عیسائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اسی طریقے سے مرکزیت کا فقدان. مرکزیت کا فقدان کا مطلب بنو امیہ کے زوال کے بعد قرطبہ کی مرکزیت ختم ہو گئی اور اندلس کا معاشرہ مختلف ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا. ہر کوئی اپنا ہم بن بیٹھا. ہماری چلنی چاہیے. پہلے ایک کی چلتی تھی، وہ جو حکم کرتا تھا اسی کے تحت سارے لوگ کام کرتے تھے. اس مرکزیت کو ان لوگوں نے ختم کر دیا اور ہر کوئی اپنا اپنا ذمہ دار بن بیٹھا. بربروں کی ناراضگی. افریقہ چاہے وہ شمالی افریقہ ہو چاہے وہ جنوبی افریقہ ہو، یہاں بربر قوم رہتی تھی. مسلمانوں نے چونکہ ان کو تھوڑا سا لفٹ نہیں دیا جس کی بنیاد پر ان کے اندر ناراضگی پائی جاتی تھی اور جب جب آواز بلند ہوئی تو انہی لوگوں کی طرف سے بلند ہوئی. مسلمانوں کے بادشاہوں کے خلاف، کوئی طریقے سے ان کی حکومت کے خلاف. اور تخت نشینی کی پالیسی یہ بڑی اہم چیز تھی. کیا ایک رواج تھا، ہم ہیں تو ہمارے بعد ہمارا بیٹا ہوگا، بیٹے کے بعد پوتا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا. یہ تخت نشینی کا جو معاملہ تھا اس نے مسلمانوں کو کیا پاچا کر دیا اور ان کو زوال تک پہنچا دیا.
اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی ہے کمزوری. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی جو معاشی حالت ہے کہاں تک پہنچ گئی ہے. 4 کچھ تک آ چکی ہے. جو ہے یہاں کی جو معاشی حالت ہے کمزوری ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور اس وقت بھی کیا تھا, بنو امیہ کے جو حکمراں تھے وہ سب عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے, اور عیش پرستی کی وجہ سے حکومت کا اخراج پورا کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا. فوجی جو تھے ان کی تنخواہیں وقت سے نہیں مل رہی تھی, عوام کے اندر بے چینی بڑھنے لگی اور وہ بغاوت کے اوپر آمادہ ہو گئے, بغاوت کے اوپر اتر آئے. اور عیش پرستی, غداری, ایمان فروشی, میں نے بتایا نا کہ یعنی اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے اتنا کسی اور سے نہیں پہنچا ہے. ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو ہے میر صادق, میر جعفر کے نام آتے ہیں. ان لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا. ایسے اس وقت بھی کچھ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ جا کر کے مل گئے, اور جو اندر کی باتیں ہوتی تھی اس کی وہ جاسوسی کر کے جا کے ان کو پہنچاتے تھے, جس کا عیسائیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے جان میں کھانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی ایمان کا سودا کر لیا. اب دیکھیے مسلمانوں کی ایمان کا سودا جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ جب دیکھا کہ ایک پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تو ان کے یہاں مجرے چلتے تھے, گانے باجے موسیقیاں چلتی تھی, اور گھر کے اندر باجے بجتے تھے, اسی کے اندر شراب پی کر کے مست رہا کرتے تھے. عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا, اپنی لوڈیوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو ان مسلمان حکمرانوں کے نکاح میں دے کر کے ان کو اتنا دنیا پرست بنا دیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں لگی. ایسی عزت ایمان فروش, داستان ایمان فروشوں کی عنایت اللہ التمش کی کتاب ہے, 5 جلدوں میں داستان ایمان فروشوں کی. لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا اور اسی ایمان کے بیچنے کی بنیاد پر اندلس کو زوال کا سامنا کرنا پڑا. مذہب سے غفلت. انسان جب اسلامی تعلیمات سے اپنے مذہب سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو مقدر ہوتا ہے وہ زوال ہی ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے دوری. میں صرف ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. کس کے تعلق سے؟ اندلس کے تعلق سے. بس العبر والتاریخ ایک کتاب ہے اور ایک سیاح نے لکھی ہے. وہ جب غرناطہ پہنچا کہتا ہے کہ جب میں غرناطہ پہنچا تو غرناطہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آ رہی. مؤذن کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کیا چھوڑ دیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا. کہتا میں حیران ہو گیا. میں دروازے کے پاس آیا, اس کو بلایا, میں نے کہا کہ جناب آپ بھول گئے ہیں. کہا کیا جناب؟ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ کہنا آپ بھول گئے. کہا جناب میں بھولا نہیں ہوں. تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اس نے پوری داستان سنائی. کہا کہ یہاں کے مسلمان اتنے عیش پرست ہو گئے ہیں اور اسلامی تعلیمات اور اپنے مذہب سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اذان دینے والا آدمی بھی موجود نہیں. کہا بہت تلاش کیا کہ کوئی اذان دینے والا مل جائے, اذان دینے والا نہیں ہے. میں یہودی ہوں, ان لوگوں نے مجھے تنخواہ کے اوپر رکھا ہے, اور جب تنخواہ پر رکھا تو اس وقت میں نے شرط لگائی تھی کیونکہ محمد کی رسالت کو میں مانتا نہیں, تسلیم نہیں کرتا, اس لیے محمد کا نام میں نہیں لوں گا. اس پر بھی یہ لوگ تیار ہو گئے, اور جب میں اذان دیتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمہ کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہمارے مذہب کی دوری کا نتیجہ ہے.
قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت کی زوال آتا ہے. جب سوچنے کی عمل کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تب اس کے بعد بھی وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بآخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور ان کو پستی کے اندر بھی ڈال دیتا ہے. تو مذہب کی غفلت، مذہب کی دوری، یہ اندلس کے مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا اہم سبب رہا ہے. یہ ان کے زوال کے اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تو مسلمانان اندلس ایک مطالعہ، عبرت و موعظت کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. امید کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ کو کچھ باتیں معلوم بھی ہو گئی ہوں گی. آپ اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے تاریخ مسلمانان اندلس امتیاز پراچا کی کتاب ہے. یہ BA سال دوم کا پاکستانی ایک رائٹر ہے جو یعنی لیڈیز ہے، انہوں نے نصاب تیار کیا اس کا. تاریخ اسلام اکبر شاہ ندوی آبادی کی ہے. تاریخ اندلس سید ریاست علی ندوی کی ہے. اخبار مجموعہ یہ عربی کے اندر ہے، یوسف بن تاشقین اور اس طریقے سے اور بھی داستان ایمان فروسن کی، لیکن یہ سب نادلیں ہیں، اس کے چکر میں آپ مت پڑیے گا. تاریخ مسلمانان اندلس، تاریخ اسلام، تاریخ اندلس، سید ریاست علی ندوی کی ساری کتابیں پڑھ لیں. اور آپ جب موبائل کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ ماریں گے، اندلس لکھیں گے انگلش زبان کے اندر، اردو کے اندر، عربی کے اندر، تو اس کی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بڑے ہی یعنی سکون اور اطمینان کے ساتھ. اور ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس تاریخ کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے واقعات سے اور اس طریقے سے اپنی تاریخ سے، اپنی سیرت سے عبرت و نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے توفیق کو مضبوط کرے، ہمیں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بنائے. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، کتاب میں اندر رکھے. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں